السلام علیکم. آپ کو میں بتاؤں کہ پیناما لیکس کی شہزادی مریم اور لوینڈا لیکس کی شہزادی ایزابل ایک موازنہ کرتے ہیں. مریم نواز کتنا سچ بولتی ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. میں اسی مریم صفدر کی بات کر رہا ہوں جس کے والد میاں نواز شریف میڈیکل رپورٹس کے سہارے لنڈن انہی جائیدادوں میں رہ رہے ہیں جن کے متعلق مریم صاحبہ کہتی تھی کہ میری اور میرے بھائیوں کی لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. کم از کم اپنے بارے میں تو انہوں نے یہ اوپنلی کہہ دیا تھا. پتہ نہیں کہاں سے نکال کر لے آتے ہیں, یہ انہوں نے کہا تھا. اور مریم نواز شریف خود بھی لنڈن جانے کے لیے اس وقت تو بےتاب ہے. اگر پیناما لیکس نہ آتی تو عمران خان شریف خاندان کے خلاف تحریک نہ چلاتے, شریف خاندان اور خاص طور پہ مریم نواز کی جائیدادوں کا کسی کو پتہ نہ چلتا. آپ کہیں گے نا کہ اب پیناما لیکس کا قصہ تو پرانا ہو گیا یار, اب اسے کیوں چھیڑا جا رہا ہے. تو ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے. اس کے بعد میرا دل کر رہا تھا آپ کو یاد کرانے کا. بہرحال آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے کر لیں, بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا. آپ کہتا ہوں کہ ریسنٹلی پیناما لیکس کی طرح لوینڈا لیکس سامنے آئی ہیں, اور ان لیکس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ایک افریقی ملک انگولا کے سابق صدر اور اس کی بیٹی نے کیسے کرپشن کر کے دولت بنائی. اب اس نئی لیکس نے مجھے پیناما لیکس اور مریم نواز کی یاد دلا دی کہ کرپشن کی خوش ربا داستانیں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ افریقہ میں بھی پھیلی ہوئی ہیں. افریقن کنٹریز جو ہیں, خاص طور انگولا, اس کے سابق صدر جوس ڈاس سینٹوس کی بیٹی, ان کے متعلق بین الاقوامی تحقیقاتی صحافی تنظیم نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے قدرتی وسائل سے مالا مال اپنے ملک میں استحصال اور کرپشن کر کے اربوں ڈالرز کمائے. ایزابل ڈاس سینٹوس, انہوں نے اپنے والد کے دور اقتدار میں زمین, تیل, ہیروں اور ٹیلی کام شعبے میں منافع بخش سودے حاصل کیے. پیناما اسکینڈل سامنے لانے والی تنظیم ICIJ اور برطانوی اخبار دی گارڈین کے صحافیوں نے مشترکہ تحقیق کا نام جس کے لوینڈا لیکس بعد اس کے مطابق ایزابل اور ان کے شوہر کو کئی قیمتی ریاستی اثاثے خریدنے کی اجازت دی گئی اور انہوں نے کمیشن کے عوض کئی بڑے ٹھیکے بھی دیے. ایزابل نے تو تیل, بینک, میڈیا, ہیروں اور ٹیلی کام کے شعبے میں سرمایہ کاری کر رکھی اور اس کی برطانیہ, دبئی اور پورچوگل سمیت کئی ممالک میں جائیدادیں ہیں اور وہ لوٹی ہوئی دولت سے مغربی ممالک میں عیش کر رہی ہے. انگولا کی جو حکومت ہے اس نے ایزابل کے خلاف بڑے پیمانے پہ جامع تحقیقات شروع کر رکھی ہے اور ملک میں موجود ان کے تمام اثاثوں کو منجمد کر دیا. اب آتے ہیں اپنی طرف, یعنی مریم بی بی کی طرف. باپ بیٹی کے نام کتنی پاکستان میں جائیدادیں آپ سب جانتے ہیں. ذرائع کے مطابق تو نواز شریف کی جائیداد کی کل قیمت 1.70 کروڑ تاہم ان کے نام زرعی زمین بھی موجود ہے اور ان مختلف قسم کی انڈسٹریز میں سرمایہ کاری بھی کی ہوئی ہے. مریم نواز 1 ارب سے زائد اثاثوں کی مالک ہے اور ان کے نام 1106 کنال اراضی بھی موجود ہے. مریم نواز 6 سے زائد کمپنیز کی شیئر ہولڈرز بھی ہیں جن میں حدیبیہ پیپر مل, حدیبیہ انجینئرنگ شیئرز, حمزہ اسپننگ ملز اور محمد بخش ٹیکسٹائلز شامل ہیں. اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر یہ بتا چکے ہیں کہ شریف خاندان نے خنڈی حوالے کے ذریعے مال باہر بھجوایا. اور مریم نواز کی ٹرانزیکشنز کے تو دستاویزات بھی سامنے آ گئے ہیں. ٹیٹیز کا بھی آپ کو پتہ چل گیا. حمزہ اور سلمان شہباز کا سارا معاملہ ٹیٹیز پہ ہی کھڑا ہوا. ماضی میں ٹیٹیز کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی. منی لانڈرنگ کرنے والوں نے بیرون ملک جائیدادیں بنائی. ماضی میں عوام کو بے دردی سے لوٹا بھی کیا. اور شریف خاندان جب اقتدار میں آیا تو انہوں نے قانون بنایا جس سے ٹیکس کی بنا پر کوئی سوال و جواب نہیں ہوتا. 90 کی دہائی میں اس خاندان نے بہت مال کمایا اور دیگر معاملات کی بنا پہ منی لانڈرنگ بھی ہوتی رہی. اسی خاندان نے ہنڈی حوالے کے ذریعے پیسہ باہر بھجوایا اور اسی مال سے باہر جائیدادیں بنوائی. تب ان کے پاس تو کوئی منی ٹریل نہیں تھی. شہباز شریف کے خاندان جس میں ان کے بیٹے بھی ہیں, ان کی جائیداد ٹیٹیز کے ذریعے ہی کھڑی کی گئی. حمزہ شہباز کا کارنامہ وہ بھی ٹیٹیز پر کھڑا ہوا ہے. شہباز شریف کا سارا معاملہ ٹیٹیز سے ہی اٹھاتے ہیں. پوری دنیا میں پیناما آیا, یہاں سے شروع نہیں ہوا. ہل میٹل کے اعلانیہ پروفٹ کی 85% رقم نواز شریف ہو جاتی ہے اور اس کا 80 یا تقریباً 85% حصہ وہ اپنی صاحبزادی مریم کو گفٹ کرتے رہے. حسن اور حسین نے کتنی جائیدادیں بنائی اس کا اب کیا ذکر کروں اس وقت میں. پیناما لیکس کی شہزادی مریم صفدر کی طرح لیونڈا لیکس کی شہزادی بھی اب شور مچا رہی ہیں کہ ان کو خامخواہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایزابل
جو اس وقت برطانیہ میں رہائش پذیر ہیں، اگین برطانیہ، ان کا کہنا ہے یہ تمام الزامات بالکل غلط ہیں اور انگولا کی موجودہ حکومت سیاسی بنیادوں پہ انہیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہی ہے۔ اب مریم صفدر تو یہ کہتی ہیں نا میری تو لنڈن کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، تو ٹھیک ہے تو کہتی ہیں یہ کوئی ان کی جائیدادیں تھوڑی ہیں، یہ جائیدادیں تو عوام کے پیسے سے بنائی گئی ہے، تو کرپشن سے بنائی گئی، اور ان کا تو موقف درست ماننا چاہیے اور پھر ان سے وہ جائیدادیں لے بھی لینی چاہیے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا موازنہ تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ کرپٹ حکمران صرف پاکستان میں نہیں ہر جگہ موجود ہے، اور اقتدار میں رہ کے کیسے جائیدادیں بناتے ہیں اور پھر معصوم بن جاتے ہیں کہ انہیں تو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں حکمران اور سیاستدان کرپشن اور لوٹ ماج کا ہی نتیجہ ہے کہ پاکستان کا شمار دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں کیا جاتا ہے۔ سرزمین پاکستان جہاں 6-7 دہائیوں سے جتنے بھی حکمران آئے کسی نے بھی کرپشن کو گناہ سمجھنا گوارا نہیں کیا، جو بھی آیا اس نے کرپشن کو اپنی بقا کے لیے بہتر جانا، ملک اور قوم کا تو بیڑا گرک ہوا، لیکن مفاد پرست کرپٹ عناصر کا معیار زندگی بلند سے بلند تر ہوتا گیا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح کرپٹ لوگ کسی نہ کسی رپورٹ اور قانون کا سہارا لے کے چھوٹتے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف عوام جس سے احتساب اور تبدیلی کا وعدہ کیا گیا تھا بہنگائی اور بنیادی ضرورتوں کے بوجھ تلے دب کر رہی ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ Until the next time، اللہ حافظ۔